الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات، آج اس مدرسہ میں قدم رکھتے ہوئے اور اس کی بہار دیکھتے ہوئے، خوشی دیکھتے ہوئے، طالب علموں کا یہ اجتماع دیکھتے ہوئے، بچوں کو قرآن پڑھتا سنتے ہوئے، اور تقاریر کے عنوان سے جو کوئی قاری صاحب میں بیان ہوگا اس کے محاصرے طور پر وہ رونق دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی جس کا کبھی خواب دیکھا تھا۔ میں کیونکہ کمزور ہوں، بیٹھے ہوئے ٹانگیں جب تھک جاتی ہیں تو پھر جب تھوڑا چلے پھریں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو میں یوں ہی باہر نکل کے ٹھیک ہو جائیں تو وہاں جس طرح کھائی کھلی ہوئی تھی نا، ابھی گرا کہ ابھی گرا۔ میرے ساتھ مفتی فیض الرحمان صاحب تھے، تو میں نے کہا اس کو عبور کرنے کے لیے میں نے آپ کا پکڑتا ہوں کہ کھائی، تو میرے دل میں فوراً خیال ہوا، یا اللہ یہاں سیمنٹ کب بنے گا، یا اللہ یہاں سطح کب صحیح ہوگی، یہ ادھر بھی گرنا ادھر بھی گرنا۔ تو میرا دھیان مدرسے کی طرف سے، طالب علموں کی طرف سے ہٹ کر اس طرف گیا کہ یا اللہ یہ کب بنے گا۔ دل نے یہ کہا یہ کب بنے گی، تو مدرسے والوں نے تو مدرسے والوں کو تقریر کر دی ہوگی، طالب علموں نے حاضر کیا، میرا تو ایک ہی ہے کہ مجھے یہ کہنا ہے آپ سے، اگر نہیں تو پھر میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ وہ وقت جلد لا کہ جب یہ جس طرح انہیں اس جگہ کو بنانے کا، پھیلانے کا، سجانے کا، پڑھانے کا موقع دیا، یا اللہ وہ وقت جلد لا کہ جب ہم اتریں تو کھائی میں نہ اتریں، کوئی باعزت جگہ اور طریقے سے بنی ہوئی ہو۔ تو میں دعا کر دوں باہر کے بارے میں، اندر کے بارے میں تو ہو چکی، اندر کے بارے میں ساری ہو چکی، تو باہر کے بارے میں تھا۔ موسیٰ میرے ساتھ تھے تو آج پہ کہنے لگے کہ آپ رک کر کیوں جا رہے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں نے ادھر صدا لگا دی ہے، آواز لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ کیا آرزو کر دی ہے کہ یا اللہ جس طریقے سے یہ قاری صاحب جہاں چلے ہیں تو اپنی طرف سے مدد فرما، ان کو یہاں ایسی صورت فرما کہ آئندہ جب آئیں تو مفتی صاحب اگر ساتھ نہ ہوں تو میں کہیں گیری تو نہ جاؤں، یا اللہ اس جگہ کو بہتر بنا دیں۔ اب پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 10-12 دن کے بعد ایک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان شریف آ رہا ہے یا نہیں؟ چند دن بعد آ رہا ہے۔ تو رمضان شریف کے بارے میں ایک بات پکی ذہن میں رکھیں کہ اس کے لوگ کہتے ہیں روزوں کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں نہیں، روزوں کا مہینہ میرا ذہن قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتے نہیں روزوں کا مہینہ، میں کہتا نہیں، یہ ہے قرآن کا مہینہ۔ جو ہی اعلان ہو جاتا ہے کہ رمضان ہو گیا تو روزہ تو آئے گا اگلے دن، لیکن مسجد بھر کے کیا تراویح، تو پہلے آپ قرآن کے گرد میں ہوتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں؟ تو بتاؤ، پہلے قرآن کے گرد حاضری ہوتی ہے یا روزہ؟ شاید اولڈم میں کوئی اولڈم، پھر اولڈم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ پہلے تراویح، روزہ اگلے دن۔ روزہ بعض وقتوں میں معاف ہو سکتا ہے، روزہ بعض صورتوں میں، مجبوریوں میں، اگر کوئی ڈبلک مریض ہے، یعنی ایسا مرض ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فلاں وقت پر دوا کھانا ضروری ہے، تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے کچھ شرطوں کے ساتھ، تراویح نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ڈائبٹی کا کوئی مریض ہو، کوئی ہو، یہ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں لازم مطلوب میں نہیں،
روزہ چھوڑا جا سکتا ہے بعض حالات میں، اللہ تعالیٰ نے رعایتیں دی ہیں، لیکن اگر نماز پڑھنے کی ہمت ہے تو کبھی بالکل اپنے متقل عبادت ہے۔ تو یہ بتائیں یہ روزوں کا مہینہ ہے یا قرآن کا؟ کیوں بھی قرآن کا مہینہ اور پورا مہینہ قرآن کا ہے۔ تو ایک یہ میری زبان مشکل تو نہیں، میری بات سمجھے۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان میں قرآن اترا۔ قرآن کب اترا؟ رمضان میں۔ تو ایک بات یہ ہے پکی کہ قرآن رمضان میں اترا۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں، رمضان میں قرآن کریم 23 سال میں اترا، 23 سال میں، یہ 23 سال میں قرآن اترا نبی پاک پر، اور کبھی دن کو، کبھی شام کو، کبھی شور میں، کبھی حضر میں، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، تو قرآن اترا۔ تو قرآن رمضان میں ہی نہیں اترا، رمضان تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ تو قرآن اترا 23 سال میں۔ تو یہ کس طرح بیان کر رہے ہیں؟ ابھی ہم کسی نے کہا کہ رمضان میں قرآن اترا۔ لوگ جو دین سے غافل ہیں وہ دین داروں کو مولوی اتار لیتے ہیں، ان کی باتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی کہتے ہیں رمضان میں اترا تو رمضان ایک مہینہ ہے، اور کبھی کہتے ہیں 23 سال میں اترا۔ کیوں بولتا؟ دونوں باتیں کہتے ہیں، کس کی بات غلط ہے؟ کسی کی نہیں، دونوں کی صحیح ہے۔ اور ماں کی بات صحیح ہوتی ہے، لیکن لوگ یوں ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اور علماء سے ان الزامات کو اٹھا دو، اور علماء کو بدنام کرنے کے لیے یہ باتیں کبھی کچھ کبھی کچھ۔ سنو، قرآن پاک کے 2 نزول ہیں۔ قرآن پاک کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن کریم کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ سے اترا پہلے آسمان پر، ایک ہی رات میں، مہینہ رمضان کا تھا اور رات لیلۃ القدر تھی۔ اس ایک رات میں قرآن پورا اترا، تو حق ہے کہ قرآن رمضان اترا۔ جو ہم کہتے ہیں رمضان اترا ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں لیلۃ القدر اترا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ 23 سال میں اترا، وہ ہے کہ پہلے آسمان سے قلب مصطفیٰ پر، آقا خاتم النبیین کے دل پر قرآن اترا 23 سال میں۔ تو وہ بھی حق، یہ بھی حق، وہ اترا ایک ہی رات میں، یہ اترا 23 سال میں۔ ایسا بتائیں آپ تسلیم کرتے ہیں کہ کتنے سال میں اترا؟ 23 سال میں، اور وہاں اترا ایک رات میں۔ بس اب دعا کر دوں یا بات پوری کر لوں؟ If you are correctly understanding what I say and try to understand it. When we claim that Quran was revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in 23 years, it does not contradict that it was revealed in one night, but this is known Laylatul Qadr. علماء نے دونوں باتیں صحیح کہیں یا کسی غلط بھی کہیں؟ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ تو قرآن اترا پہلے لوح محفوظ سے اترا کہاں؟ پہلے آسمان پر، اور پھر اترا کہاں؟ پہلے آسمان سے حضور پر، اور پھر اترا کہاں؟ یا اللہ، ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ حضور پر جو اترا تو پھر کہاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اتارا صحابہ پر، اور ان کو کہا کہ لکھتے جاؤ۔ تو یہ قرآن پاک کی تیسری منزل ہے۔ ہمارا پہلی منزل پر ایمان حق، دوسری منزل جو 23 سال رہی اس پر بھی ایمان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب صحابہ کے سپرد کیا، صحابہ پر، تو اللہ نے کس کے سپرد کیا تھا؟ جبریل کے۔ جبریل جب رہے تو قرآن آئے، تو قرآن پاک کی
عجیب شان ہے جس شان کے ساتھ قرآن آ قرآن کریم میں سورہ جن کی آخری آیت میں اس کیفیت کا بیان ہے. بھائی قرآن کریم کون لائے؟ جبریل. تو پہنچ گیا حضور تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے پہنچایا. صحابہ کے پاس جب قرآن آیا تو اب صحابہ کس طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سود کیا تھا نبی پاک نے صحابہ کے سود کیا, تو صحابہ کو ہم ان فرشتوں کے درجے میں نہ سمجھیں تو اور کیا سمجھیں؟ اللہ نے جو کام فرشتوں سے لیا نبی پاک نے وہ صحابہ سے لیا. یہاں تک کہ قرآن پاک کی تیسری منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی, لیکن قرآن پاک آپ چھوڑ گئے صحابہ کے لیے. اگر صحابہ پر اعتماد ہے پورا تو قرآن بالکل صحیح ہے. قرآن بالکل صحیح ہے. جس طرح فرشتوں کی شان یہ کہ وہ قرآن میں تبدیلی نہیں, فرشتوں کی شان یہ اللہ کے حکم نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون ما امرهم, اللہ نے جو کچھ کہا فرشتے اس کے الٹ نہیں کر سکتے. تو ایک عقیدہ ہے کہ فرشتے سارے سب کے معصوم. معصوم what does it mean? Divinely protected from sin, whether major or minor. کہ فرشتے بولو معصوم, یہ عربی کا لفظ ہے لیکن جو کہ عقیدے کا ہے اب یاد رکھیں. صحابہ سارے نہیں, فرشتے سارے معصوم. تو میں اگلی جو بات کروں گا بعض لوگ شاید اسے نئی بات سمجھیں, لیکن پوری علمی ذمہ داری کی بات کہتا ہوں. فرشتے معصوم, صحابہ سارے معصوم اپنے اجماع میں. انڈیویجولی ایوری ون آف دیم ایک ایک کر کے تو معصوم نہیں, لیکن صحابہ اپنے اجماع میں معصوم. فرشتے اپنی ذات میں معصوم, صحابہ اپنے اجماع میں معصوم. صحابہ جب کسی بات پر اجماع کر رہے ہیں تو وہ معصوم ہے. اور اس کے لیے یہ میں عقیدہ بیان کرتا ہوں, ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ اپنے اجماع میں معصوم. سارے صحابہ نے مل کر جب قرآن کو ترتیب دے دیا اور منظور کر لیا اور کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا تو وہ قرآن حق ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. تو صحابہ کا اجماع معصوم ہے. میں ایک بات کہہ کے بات شروع کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز صرف 3 رات پڑھائی. 3 رات. سارا مہینہ حضور نے رمضان میں تراویح نہیں پڑھائی. آپ کتنے دن پڑھتے ہیں قاری صاحب؟ ہاں جی, ایک کہتے ہیں 29 یا 30 سارا مہینہ پڑھتے ہیں. پھر حضور نے جب 3 رات پڑھی, آپ نے یہ جو مسئلہ جو ہے کہ تراویح پڑھنا پورا مہینہ, اتنا بڑا مسئلہ کیسے نکال لیا؟ ہم تو یہ عام کہتے ہیں کہ جو بات صحابہ کے دور کی نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ غلط ہے. تو آپ نے پورا مہینہ تراویح پڑھنے کے کہاں سے نکال لیا؟ اس لیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو ایک پورے مہینے میں قائم کیا, کسی صحابی نے کوئی اختلاف کیا کہ نہیں 3 دن؟ کسی نے کہا 3 رات. اہل علم تلاش کرتے کرتے تھک گئے. ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے کہا کہ نہیں ہم 3 رات پڑھیں گے. سارے صحابہ نے جب قبول کیا تو دے ایکسیپٹڈ یونینیمسلی. دیر واز نو ڈسپیوٹ فار اینی سائڈ. صحابہ نے سب نے. تو مسئلہ یہ کہ صحابہ کا اجماع معصوم ہے. جس طرح فرشتے اپنی ذات میں معصوم, قرآن کا اترنا معصوم, صحابہ کرام نے تراویح کو ایک پورا مہینہ میں رکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ اب تک امت اسی پر ہے. کوئی حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, 8 پڑھنے والے ہوں, 20 پڑھنے والے ہوں, اور پڑھتے سارا مہینہ ہے. معلوم ہوا کہ ساری امت نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ قرآن سارا مہینہ. تو صحابہ کا اجماع, سارے صحابی جب بالاتفاق کوئی بات قبول کر رہے تو وہ معصوم ہے. محدثین نے صاحب یہ لفظ کلہم معصومون, یہ لفظ ہے جس پر یہ اکٹھے ہو جائیں
سارے اکٹھے ہوئے کہ قرآن کو جمع کیا ابو بکر صدیق نے، کسی کا اختلاف نہیں، تو قرآن بھی معصوم۔ حضرت عمر نے تراویح پر جمع کیا تو اس پر کسی کا اختلاف نہیں، وہ بھی معصوم۔ حضرت عثمان نے اپنے وقت میں نقطۂ قریش میں تو دیا اور کسی نے اختلاف نہیں کیا، وہ بھی معصوم۔ تو قرآن پاک کی ساری منزلیں معصوم، قرآن پاک کی حفاظت۔ تو قرآن پاک کب اترا؟ قرآن کا پاک تو پہلی بات قرآن کا جب اترا اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ بہت ہیں، پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا، پڑھ۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کی بنیاد پڑھنے پر ہے۔ آج جب یہ بچے پڑھ رہے تھے اور قاری صاحب کہہ رہے تھے پڑھو، تو میں کہتا ہوں اس وقت اللہ نے بھی تو حضور کو کہا تھا نا رمضان کی آمد پر یا قرآن کے اترنے پر اقرا، باقی قرآن بعد میں اقرا بسم ربک الذی خلق، تو سب سے پہلے کیا کہا؟ پڑھو۔ یہاں حاضر ہوئی تو قاری صاحب کو میں نے سنتے پایا بھی کہہ رہے تھے بچوں کو پڑھو۔ تو قرآن کی جو پہلا لفظ ہے اس پر عمل ہو گیا یا قرآن کے پہلے لفظ پر عمل کرنے یا اللہ اب اس کو آخری لفظ پر تم پہنچا، ان بچوں کو پہنچا، ان کو کامیاب فرما۔ میں نے جو قرآن پاک کے بارے میں عقیدہ یہ بیان کیا کہ قرآن پاک سارا محفوظ، سارا معصوم، اس میں غلطی راہ نہیں پا سکتی، جس طرح فرشتوں کے کسی عمل میں غلطی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس مدرسے کو ایک پہلے جو مدرسہ تھا مجھے حاضری ہوئی، دل سے تمنا یا اللہ اس کو مدرسہ بنا دے، اللہ نے بنا دیا نا، اے اللہ اب اس کو آباد فرما دے، تو اس کی آبادی بھی ہوگی انشاءاللہ عزیز۔ ان کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ کو بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ عقیدہ رکھو کہ قرآن پاک محفوظ، اس میں کوئی شک نہیں۔ رمضان کی تراویح پورا مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں، وہ والے نے بس خواتین تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں۔ ہمیں معلوم ہے بہت زیادہ وقت آپ کو آج دینا پڑ گیا ہے، یہ دن روز نہیں آتے۔ برتھ ڈے پر بھی بچوں کو باہر لے جاتے ہیں، وہاں بھی وقت گزر جاتا ہے۔ تو آج قرآن ڈے صحیح، آج کون سا ڈے ہے؟ قرآن ڈے۔ کون سا ڈے ہے بھائی؟ قرآن ڈے۔ اور یہ قرآن ڈے انشاءاللہ ایوری ایئر آئے گا انشاءاللہ بیفور رمضان، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو ابھی انشاءاللہ آپ کے استاد جی آپ کو آپ کے ایگزام کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے پہلے جائیں گے کہ بعد میں؟ آپ کے میڈل ہم آپ کو کھانے کے بعد دیں گے، لیکن ایگزام آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ پہلے سنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلو Now the joyful bit, the fun bit. We're not going to give the sheets out just yet. We're going to give them out after everyone's had food because it's taking a lot of time. I'll just mention the ones that held their positions first, second, third in each subject, and you can come and collect your medal from our honourable guests. Qaida, the person that comes first in Qaida is Amna Khan. Amna Khan, come to this room please. The person that comes second is Aman Nisa. Aman Nisa, come to this room as well. Third is Anis. Anis, you can come and get your third prize medal from one of our honourable guests. ماشاءاللہ بولو جی ماشاءاللہ۔ Amna Khan, come to this room please. Come on, Amna, come on. دیکھو ترے نام
اللہ نہیں صاحب کوائٹ رہو بچے کوائٹ دیکھو دیکھو حمزہ ذرا چلو جا کے سپارہ یہ جو شیٹ ہے تو چیک کرو In Spara, the person that held the first position is Subhan Yaqub. Is he? Come on. زبان ہاں ہاں شارٹ بھی گرا ہوا بچہ پتہ ہے تو پیرنٹس کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے Second position is Minal. Can you come to this room, please, Minal? Third position is Hashir. Can Zara Ahmed and Maryam come to this room, please? لگے گیا تو پورا فیل ہے تو سب کو نہیں سیکھا Quran, the person to hold the first position is Abdul Rahman. Second position is Muhammad Ali. Is he here? I'm not seeing him here today. That is. Third position is Zara Ahmed. جیسا ختم ہے ماشاء اللہ Now, for those parents and those children that are here that don't study here, I would just like to let you know that we don't just read the Spara Qaida Quran in this madrasa. Alhamdulillah, every day we have a separate syllabus. On Mondays, we have a subject called 1 Minute Madrasa, in which we learn one sunnat, one sin, one harm of sin, one benefit of good deed, and the translation of namaz. On Tuesdays, we have our dua book in which we learn our duas, our namaz, our kalim.